معزز حاضرین، دور نزدیک سے سننے والے تمام پیارے بھائیوں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدل الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ علم کو عام کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اپنائیے، اخلاق نبوی پر کاربند ہو جائیے۔ آپ اپنی زندگی کو کتاب و سنت کے سانچے میں ڈالیے۔ آپ چلیں، آپ بیٹھیں، آپ سوئیں، آپ بات کریں تو آپ کی زندگی سے رسول اللہ کا اسوہ حسنہ جھلکے۔ دوسرے لوگ قرآن نہیں پڑھتے، نہ پڑھا ہے، حدیث نہیں پڑھتے، نہ پڑھا ہے، وہ آپ کے عمل سے، آپ کی بول چال سے، آپ کی بات چیت سے، آپ کی زندگی سے قرآن کو بھی سمجھنا چاہتے ہیں اور حدیث کو بھی سمجھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کے اعمال، آپ کے اقوال، آپ کی زندگی آپ سمجھتے ہیں وہ قصوروار ہیں، وہ قصوروار نہیں ہیں۔ قصوروار ہم اور آپ ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی سے ان کو وہی سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ آپ اپنی زندگی کو اسوہ رسول کا نمونہ بنائیے، سرکار کی سنت کے مطابق چلیے تو سرکار کی سنت کو سمجھیں گے، آپ کی زندگی سے قرآن کو سمجھیں گے، پھر انشاءاللہ قرآن کی جو تعلیمات ہیں، رسول اللہ کی جو تعلیمات ہیں، وہ بھی اس کے گرویدہ اور شائدہ ہو جائیں گے۔ آج دیکھیں ہمارے اندر کیا خرابیاں ہیں۔ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بولتے ہیں۔ چغلی نہیں کھانی چاہیے، کھاتے ہیں۔ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے، کرتے ہیں۔ کسی کو کسی کے ساتھ ناانصافی کی بات نہیں کرنی چاہیے، کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو جس نے قرآن نہیں پڑھا، حدیث نہیں پڑھا، تو سمجھتا ہوگا کہ اسی طرح کی تعلیم ان کے مذہب نے دی ہے، اس لیے وہ لوگ ایسا کر رہتے ہیں۔ تو ہمارے عمل سے ہمارے مذہب کو بدنام نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اچھے اعمال کا خوگر بن جائیے، اچھی زندگی اپنائیے، اسلامی زندگی اپنائیے، تاکہ دوسرے دیکھیں تو آپ کی زندگی سے سبق سیکھیں۔ ہمارے اندر ایک بہت بڑی کمی یہ آ گئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پاتے۔ یہ بہت بڑی کمی ہے کہ کہیں مزاج کے خلاف کوئی بات ہو گئی، طبیعت کے خلاف کوئی بات ہو گئی، پھر ہم اسے برداشت نہیں کر پاتے۔ برداشت کا جذبہ اختیار کیجیے۔ جب تک ہمارے اندر برداشت کا، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جذبہ نہیں پیدا ہوگا، ہم ایک نہیں ہو پائیں گے، ہمارے اندر اتحاد نہیں ہو پائے گا۔ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو واقعی ناقابل برداشت ہوتی ہیں۔ عقیدے کا بنیادی اختلاف وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی فرعی فقہی اختلاف ہے تو اسے اہل علم کو برداشت کر لینا چاہیے۔ ہر شخص کو اختلاف کا حق نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص صاحب نظر ہے، صاحب فقہ و فتویٰ ہے، وہ کوئی بات کہتا ہے، تحقیق کے ساتھ کہتا ہے، تو اس کی بھی بات سنیے، اس کی بھی بات سنیے، اس کا مذاق مت اڑائیے، اس کو بھی برداشت کیجیے۔ ہم ایک مثال سے سمجھا سکتے ہیں۔
جو بنیادی اختلاف ہوتا ہے دین کا، جس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. ضروریات اہل سنت و جماعت کے جو بنیادی اختلاف ہیں جس کے لیے ہم اصلاح کی کوشش کریں گے، اور جو فروعی اختلافات ہوتے ہیں ان کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. آپ غور کریں، ایک شجر ہے سایہ دار، درخت، مضبوط بنیادیں ہیں، مضبوط تنا ہے، اور چاروں طرف اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں. تو جو اس کا سر ہے، جو اس کی جڑ ہے، وہ اس کا سر ہے. اگر کوئی اسی کو کاٹے تو گویا وہ درخت کو ہی کاٹ رہا ہے، بیکار بنا رہا ہے. تو وہاں اختلاف کیا جائے گا کہ درخت کی حفاظت کرو، اس سے ہمیں سایہ مل رہا ہے. قرآن شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے پیڑ بھی سجدہ کرتے ہیں، وہ شجر و دواب، جانور بھی سجدہ کرتے ہیں، پیڑ بھی سجدہ کرتے ہیں. ایک ولی سے ایک شخص نے پوچھا کہ صاحب جانور سجدہ کرتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ہمیشہ جھکا رہتا ہے، جھکا ہوا چلتا ہے، لیکن پیڑ تو سینہ تانے کھڑا، یہ کیسا سجدہ؟ تو انہوں نے فرمایا تم نے سمجھا نہیں، پیڑ کا سر وہ ہے جو زمین میں دھنسا ہوا ہے، وہ تو پیدا ہوا ہی ہے سجدہ ریز ہو کر کے، وہ ہمیشہ سجدے ہی میں رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جڑ کاٹ دو وہ مر جائے گا، تو اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. وہ اس کا سر ہے، اس کا سر ہے. کیا بات ہے، سر نہ کاٹو. اور جو تنا ہے یہ ضروریات اہل سنت کے طور پر، اہل سنت و جماعت کے جو اہم معمولات ہیں اس کو بھی نہیں کاٹیں گے، ورنہ زندہ رہ کر بھی کیا فائدہ. لیکن جو شاخیں اوپر نیچے دائیں بائیں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں، یہ شاخیں فقہی فروعی اختلاف کے درجے میں ہیں. یہ شاخیں اگرچہ مختلف ہیں، کئی سمتوں میں جاتی ہیں، مگر یہ شاخیں ہی ہمیں سایہ دیتی ہیں. وہ شاخیں ہیں تو ہم ان کے سائے میں بیٹھتے ہیں، ان کے سائے میں رہتے ہیں، آرام حاصل کرتے ہیں. شاخیں نہ ہو تو کچھ نہیں کر سکتے. اب کوئی اسی پر ناراض ہو کہ شاخیں کو پھیلائی جا رہی ہیں تو یہ بیجا بات ہے. شاخیں ہیں تبھی تو آپ کو سایہ مل رہا ہے. تو فقہی فروعی اختلاف اگر صاحب علم کرے، صاحب نظر کرے، ہر ایک کو ہم اس کی اجازت نہیں دیتے، لیکن جسے اللہ تعالیٰ نے فقہ و فتویٰ کے منصب عظیم پر فائز کیا ہے، وہ اگر کرتا ہے تو اس سے اختلاف نہ کرو. یہی وہ اختلاف ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا اختلاف امتی رحمہ، میری امت کے اختلاف رحمت ہے. یہ اختلاف شجر سایہ دار کی طرح سے ہے، سایہ پھیلانے والے شاخوں کی طرح سے ہے. اسی سے تو سایہ ملتا ہے، وہ سایہ رحمت ہے. اس سے بچیے. ہاں اگر کوئی برباد کرنے کے لیے کاٹتا ہے تو اس کو روکا جائے گا. برباد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو فقہ و فتویٰ کے عظیم منصب پر فائز نہیں ہیں اور کاٹنا شروع کر دیا، ان کو روکا جائے گا. تو اس فرق کو آپ کو ہمیشہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ شاخیں کہاں سے آ رہی ہیں. شاخیں سایہ پھیلا رہی ہیں، سایہ دار بن رہی ہیں، لوگوں کے لیے سایہ رحمت بن رہی ہے، تو ان کی حفاظت کی جائے گی. یہ ہم نے ایک اشارہ کر دیا ہے. اس روشنی میں فقہائے امت کے اختلافات کو سمجھا جا سکتا ہے کہ ان کے اختلافات ایک شجر کی سایہ دار شاخوں کی طرح سے ہیں. شاخوں کی حفاظت کی جائے گی تاکہ قوم کو، امت کو سایہ ملے، لیکن معمولات اہل سنت کو بچایا جائے گا، ضروریات دین کو بچایا جائے گا. درخت کے سر کی بھی حفاظت کی جائے گی، اس کے تنا کی بھی حفاظت کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. برداشت کرو، اس سے امت میں اتحاد پیدا ہوگا. ایک دوسرے کو برداشت کر لینا چاہیے. عدم برداشت سے وہی ہوگا جو آج کچھ ہو رہا ہے. پوری امت بٹ گئی ہے اور ہمارا کوئی وجود نہیں ہے. اپنے وجود کو سمجھو اور جو روشنی دی گئی ہے اس روشنی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو. ایک واقعہ میں سنایا کرتا ہوں، ایک مرتبہ پھر سنا دیتا ہوں. امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک خادم شوربہ لائے، گرم شوربہ پیش کرنا تھا امام حسن مجتبیٰ کو، مگر اللہ کی شان وہ شوربہ گرا
اور ان کے بدن پر گر گیا, کپڑا بھی خراب ہوا اور بدن بھی جلا بری طرح سے. انہوں نے نگاہ اٹھائی تو وہ لوگ سمجھتے تھے کہ جب یہ بزرگ جلال میں آتے ہیں تو ان کو قرآن کی آیتوں سے ہی, اللہ کے فرمان سے ہی برداشت کی قوت میں لایا جا سکتا ہے. تو خادم نے پڑھا الکاظمین الغیظ, اللہ نے تعریف کی ہے غصہ پی جانے والوں کو. قرآن کی آیت تھی, سر تسلیم خم کر لیا, فرمایا جاؤ میں نے غصے کو پی لیا. تو خادم نے کہا اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. فرمایا جاؤ معاف کر دیا. پھر انہوں نے کہا کہ اللہ یہ بھی فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین, اللہ احسان کرنے والوں کو محبوب رہتا ہے. فرمایا جاؤ میں نے تم کو آزاد کر دیا. غلام کی کوئی زندگی نہیں ہوتی ہے, آزاد کر کے انہوں نے انسانوں کی آزادی زندگی عطا فرما دی. ہمارے اندر برداشت کا یہ جذبہ ہونا چاہیے, ہمارے اندر برداشت کا یہ جذبہ پنپ جائے اور یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی ہماری قوم ایک وحدت کا نمونہ بن جائے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, آپس میں گروپ بندی مت کرو. اب میں آپ کے سوالات سنتا ہوں, اور اسی کے لیے کہ آپ کو اسلامی زندگی ملے, اسلامی وحدت ملے, درس اتحاد ملے, اسی کے لیے یہ سوال و جواب کی بزمیں قائم کی جاتی ہیں. خدا کرے اس بزم سے درس وحدت ملے, درس رحمت ملے. یہ یاد رکھیے ہم سوالات سنتے ہیں, جوابات بھی دیتے ہیں, اور الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اور صحابہ کے دروس کے مطابق سارے سوالوں کے جواب دیتے ہیں. صحابہ کا یہ درس ہے کہ جس کے بارے میں جانتے ہو کہ ہم نہیں جانتے ہیں تو کہہ دو لا ادری, میں نہیں جانتا, یہ بھی ایک جواب ہے. تو جو نہیں معلوم ہوگا کہہ دوں گا لا ادری, نہیں جانتا, بعد میں بتاؤں گا, اور جسے جانتا ہوں بتاؤں گا. سوال کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جس سے سوال کیا جائے ادب اور محبت کا نمونہ بن کر اسے سوال کیا جائے. سوال دینی ضروری باتوں کے بارے میں کیا جائے, امتحان کے لیے سوال نہ کیا جائے. اگر ہم سمجھیں گے کہ امتحان کے لیے سوال ہے تو پہلے ہی ہم جواب سے معذرت کر لیتے ہیں. ایسا بھی سوال نہیں ہونا چاہیے جس کے جواب سے قوم میں نفرت یا وحدت میں انتشار پیدا ہو, تو ہم اس سے بھی گریز کریں گے. ہم تو آئے ہیں قوم کے اندر وحدت کی زندگی پیدا کرنے کے لیے, ہم تو آئے ہیں درس ہدایت کے لیے, ہم تو آئے ہیں اسلام کی تعلیمات کے لیے. تو جس کو اب سمجھیں گے کہ اسلامی تعلیمات میں بہتر نمونہ ہے, ایسے سوالوں کے انشاءاللہ ہم جواب بھی دیں گے. اللہ توفیق دے. ایک بار درود پاک پھر پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک نوجوان ڈاکٹر صاحب ہیں, ابھی انہوں نے اپنی میڈیسن کی تعلیم مکمل کی ہے اور ایک ہاسپٹل میں جاب کر رہے ہیں. ان کی فکر کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی. سبحان اللہ. جی, وہ پوچھتے ہیں کہ میں جس ہاسپٹل میں کام کرتا ہوں وہاں سے مسجد 1.5 کلومیٹر دور ہے اور ڈیوٹی کا وقت شام میں 4 بجے سے رات 11 بجے تک ہے. اس وجہ سے عصر اور مغرب کی جماعت چھوٹ جاتی ہے. تو لیکن میں اپنے روم میں نماز ادا کر لیتا ہوں, تو اس جماعت کے چھوٹنے پر مجھے کچھ گناہ ہوگا؟ اصل میں اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے کیا تجارتیں ہیں, کیا زراعتیں ہیں اور کیا ملازمتیں ہیں اپنے اختیار میں نہیں رکھا. اپنے اختیار میں ہو تو نمازوں کا اہتمام بھی ہو, شریعت کے مطابق ہم اپنی زندگی بھی گزار سکیں. جب یہ چیزیں ہماری اختیار میں نہیں رہیں تو جتنا آپ سے ہو سکتا ہے اتنا کر لیں. اگر کوشش کریں کہ اگر قریب میں 2-4 آدمی ہوں, وہاں پر مسلم ملازمین ہوں, 3 ہوں, تو آپ لوگ اپنی جماعت وہیں پہ کر لیں. ایسی مجبوری میں اپنے کمرے میں اپنے گھر میں بھی جماعت کرنے کی اجازت ہے. اور اگر یہ بھی نہ ہو اور آپ کی اجازت بھی نہ ملے جماعت میں شریک ہونے کے لیے, تو آپ تنہا پڑھ لیں, مگر دل میں یہ افسوس رکھیں کہ کاش ہمارے لیے سہولت ہوتی تو ہم جماعت میں بھی شریک ہوتے.
سبحان اللہ. کسی نے 2 رکعت سنت نماز کی نیت کر لی. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ناس پڑھ لی. سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ناس پڑھ لی. ہاں، قل اعوذ برب الناس پہلی رکعت میں پڑھ لی. دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا، آپ سوچ رہے آپ کیا پڑھوں، کیونکہ یہاں تو مکمل ہو گیا قرآن. میرے بھائی آئندہ ایسا نہ کرنا. شریعت میں ہر سوال کا جواب ہے، جی لیکن آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ شریعت یہ مسئلہ تو سیکھیں نا کہ آپ کو اس طرح کی باتیں پوچھنے کی ضرورت نہ پیش آئے. آپ سنت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اسی سورت کو آپ بار بار دہرا لیجیے. 4 رکعتوں میں 4 رکعتیں ہیں تو 4 رکعتوں میں دہرائیے جی. اور 2 رکعتیں ہیں دونوں رکعتوں میں دہرائیے. سورہ ناس کو. سورہ ناس کو دہراتے رہیے. جی یعنی دوسری رکعت میں بھی وہی پڑھیے، تیسری میں بھی وہی پڑھیے، چوتھی میں بھی وہی پڑھیے. جی یہ اجازت ہے. جی شریعت نے راستہ کھول رکھا ہے، لیکن آپ اپنا راستہ یوں بند نہ کیجیے. اگر 4 صورتیں پڑھیں گے تو ان کا ثواب الگ ہے. سبحان اللہ. اچھا، یہ بھی پوچھا ہے کہ 4 رکعت کی نیت کی اور پہلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ لی، قل ہو اللہ، اب بچتی 2 ہی ہیں آگے، تو اب کیا کریں؟ 1 رکعت میں اور سورہ اخلاص پڑھ لیجیے. ہاں سورہ اخلاص شریف کی برکت بہت ہے. جی حدیث میں ہے کہ کچھ صحابہ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شکایت کی کہ حضور، یہ آدمی صبح سویرے بیدار ہو جاتا ہے اور صرف سورہ اخلاص پڑھتا رہتا ہے، قل هو اللہ احد آخر تک پڑھتا ہے، بار بار اسی کو پڑھتا ہے. جی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تم ایک سورہ اخلاص ہی کیوں پڑھتے ہو؟ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. جی کہا حضور مجھ کو اچھا لگتا ہے. ہوں اچھا کیوں لگتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدت کا ذکر ہے، صفات کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سبوحی اور قدوسیت کا ذکر ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے دعا فرمائی، اللہ تیری محبت اور زیادہ کرے. جی جو قرآن پاک کو 3 مرتبہ پڑھ لے اس نے گویا پورا قرآن پاک پڑھ لیا. سورہ اخلاص کو. سورہ اخلاص کو. جی سورہ اخلاص ثلث قرآن ہے، یعنی قرآن کا 1/3 1/3 ہے. جی تو 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا تو 1/3 پڑھ لیا، 2 مرتبہ پڑھا 2/3 پڑھ لیا، 3 مرتبہ پڑھا تو 3/3 پڑھ لیا. جی تو پورے قرآن کی تمہیں پر تمہیں بس ثواب ملے گا، اجر ملے گا. جی سرکار نے منع نہیں کیا. جی جب حضور نے منع نہیں کیا تو میں کیوں منع کروں؟ تو آپ کم سے کم دوسری رکعت میں بھی 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، جی اور ہو سکے تیسری رکعت میں بھی پڑھ لیجئے جی وہی سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، جی اور چوتھی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھ لیجئے. جی جی اس طرح سے 4 رکعتیں چاروں پڑھیں. ہو جائیں. تو کیا سنت نماز میں، جیسے فرض نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہم لوگ، تو سنت نماز میں بھی ایسا کر سکتے ہیں کیا سورہ فاتحہ صرف پڑھ لیں؟ سنت نماز میں جی تیسری اور چوتھی میں ہاں کر سکتے ہیں. اس میں سورت نہ ملائیں اگر. پھر بتائیے اپنا سوال. سنت نماز میں پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائی، ہاں لیکن تیسری اور چوتھی میں سورہ فاتحہ ہی پڑھی، سورت نہیں ملائی، نہیں، ایسا نہیں یہ کر نہیں ہو سکتا ہے. جی سورہ فاتحہ پڑھنا تو بہت ضروری ہے، جی اور اس کے ساتھ ضم سورہ یعنی ایک سورہ اور ملانا یہ بھی واجب ہے. اچھا تو ضم سورہ واجب ہے، ایک سورہ اور پڑھیے، سورہ فاتحہ بھی پڑھیے اور اس کے ساتھ ایک سورہ اور پڑھیے. 2 رکعتیں ہیں تو 2 سورتیں پڑھیے اور سورہ فاتحہ دونوں میں پڑھیے. جی فرض میں یہ نہیں ہے. فرض میں سورہ فاتحہ تو پڑھنا ہے فرض میں بھی، ہاں اور حدیث پاک میں ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، جی نماز مکمل نہیں ہوگی جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے. جی تو کیا فرض ہو، کیا واجب ہو، کیا سنت ہو، سب میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. ہاں وہ اور تو اس ہے. کے ساتھ ایک سورہ بھی ملائیں گے. ہاں لیکن یہ ہوتا ہے کہ فرض میں جب 4 رکعت پڑھتے ہیں تو تیسری اور چوتھی میں سورت تو نہیں ملاتے، صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. اچھا یہ ہاں بات ہے. یہ بات ہے. جی تو تیسری اور چوتھی میں بھی آپ اگر تنہا پڑھ رہے ہیں، جی کسی وجہ سے آپ کی جماعت چھوٹ گئی، تنہا پڑھ رہے ہیں جی اور طبیعت میں نشاط ہے، تازگی ہے، تو تیسری میں بھی سورہ ملائیے اور چوتھی میں بھی سورہ ملائیے. اچھا امام صاحب کو جو یہ حکم ہے جی کہ تیسری اور چوتھی میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملانا چھوڑ دیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امام کو حکم ہے کہ وہ نماز کو مختصر کریں، اچھا مقتدیوں کے لیے نماز کو آسان بنائیں، جی تو تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ جماعت میں آئیں. اچھا لیکن اگر کوئی تنہا پڑھ رہا ہے
تو وہ سورہ ملائے، وہ اس کو دونوں اختیار ہے، چاہے تو سورہ ملائے اور چاہے تو نہ ملائے۔ سورہ ملائے گا تو ثواب زیادہ پائے گا، سورہ کم ملائے گا تو ثواب کم پائے گا۔ سبحان اللہ۔ امام کو چونکہ حکم یہ ہے فَلْيُجَوِّزْ مَنْ صَلَّى النَّاسَ فَلْيُجَوِّزْ، جو لوگوں کو نماز پڑھائے تو وہ نماز کو مختصر کرے۔ جی فَإِنَّ فِيهِمُ السَّقِيمُ وَالضَّعِيفُ وَالْمَرِيضُ، کہ ان کے اندر بیمار بھی ہوتے ہیں، وَذَا الْحَاجَةِ، حاجت مند بھی ہوتے ہیں، اور کچھ اور بھی پریشان لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ مختصر نماز پڑھائے تاکہ لوگوں پر اس کی نماز گرا نہ گزرے، بھاری نہ گزرے۔ جی تو امام کے لیے حکم ہے مختصر پڑھائے، لیکن آپ جب تنہا پڑھتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے تیسری میں اور چوتھی میں سورہ ملانا یہ بھاری ہے کہ نہیں ہے۔ اگر بھاری نہ ہو تو ملائیے اور پڑھیے، جتنا ملائیں گے اتنی زیادہ ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ روٹ کینال کراتے ہیں دانتوں میں۔ اچھا اچھا، ہاں قرات تو مجھ سے ہی کی جاتی ہے تو مناسبت بھی اس کی ہے۔ ہاں، تو اس میں روٹ کینال کے بعد ایک کور چڑھاتے ہیں دانت پر، تو وہ چڑھا سکتے ہیں یا نہیں؟ وہ چڑھا سکتے ہیں، آپ کی ضرورت ہے، اور اگر نہیں چڑھائیں گے تو جو دانت چھوٹا سا رہ گیا ہے نا، وہ دانت آپ کو پریشان کرے گا اور آپ کو تکلیف ہوتی رہے گی۔ جی تو تکلیف سے بچنے کے لیے اور اس دانت کی حفاظت کے لیے وہ ضروری ہے۔ جی تو جو چیزیں ضروری ہیں جس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے ہیں، ہمارا کام نہیں چل سکتا ہے، وہ شریعت نے معاف کر دیا ہے۔ غلاف چڑھوائیے اور آرام کے ساتھ رہیے، لیکن نماز کی پابندی ضرور کیجیے۔ ہاں، سوال پوچھنے والے کا منشا یہ ہے کہ غسل میں پانی نہیں پہنچے گا تو غسل ہوگا کہ نہیں؟ وہ پانی وہیں تک پہنچنا ضروری ہے، جی اور غسل بھی صحیح ہوگا، وضو بھی صحیح ہوگا، نماز بھی صحیح ہوگی، سبحان کیونکہ اس کے بغیر ہماری زندگی دشوار ہو جائے گی۔ جی اگر کور نہ چڑھے تو جو چھوٹا سا دانت رگڑ کے رہ گیا ہے وہ دانت صحیح کام نہیں کرے گا، پھر وہ درد کرے گا، پھر آپ کو نماز میں وہ لطف بھی نہیں آئے گا جو آنا چاہیے، جی کچھ دنوں میں وہ دانت کی جگہ بھی خراب ہو جائے گی۔ جی تو اس کی حفاظت کے لیے یہ کور چڑھایا جاتا ہے جی تاکہ دانت محفوظ رہے، آرام کے ساتھ آپ کی زندگی گزر سکے۔ تو بوجہ اضطرار و حاجت اس کی یہ معاف ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو معاف کر رکھا ہے۔ اسلام میں تنگی نہیں ہے، جی اسلام نے بڑی آسانیاں دی ہیں، اسلام تو دین رحمت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک لوکل سوال آیا ہے، میں پڑھتا ہوں۔ زید نے 1,00,000 روپے کے نوٹ 1,84,000 کے سکوں کے بدلے 1 سال کے وعدے پر حامد کو بیچے۔ سکوں کے بدلے؟ جی، نوٹ بیچے سکوں کے بدلے۔ اس سکے پائے کہاں سے؟ وہ تو لکھنے والے نے نہیں پوچھا۔ اب اس میں طریقہ یہ ان کو ہوگا، بتانا چاہیے کہ کوئی آدمی یہ سکے کہاں سے پائے گا، کہاں سے لائے گا۔ ہاں چلیے۔ ہاں، تو اب یہ معاہدہ ہوا کہ ہر مہینے 7,000 روپے کے سکے ادا کرنے ہیں۔ 84۔ ہاں، اور سال پورا ہونے پر 1,00,000 روپے کے سکے ادا کرنے ہیں۔ اچھا اچھا، 1,00,000 جو قرض دیا ہے۔ جی، اب آگے یہ ہوتا ہے کہ قرض کی ادائیگی کے وقت نوٹ بیچنے والے کو رضامند کر لیا جاتا ہے۔ اس کی رضامندی سے نوٹ خریدنے والا ہر مہینے 7,000 کے نوٹ ادا کرے اور سال پورا ہونے پر 1,00,000 کے نوٹ ادا کرے، تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ پھر یہ بھی لکھتے ہیں کہ زبان سے تو یہاں سکوں کی بات ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ خریدار کے پاس اتنے سکے ہوتے ہیں اور نہ وہ سکوں کی ادائیگی کی کوشش کرتا ہے، نہ بیچنے والا اتنے سکے لینا پسند کرے گا۔ بس یہ زبانی جمع خرچ ہے، باقی حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ ہو رہا ہے یا کسی ایک آدمی نے کیا ہے؟ بتایا گیا کہ عام طور پر ایسا ہو رہا ہے، ابھی یہاں لوگ جو ہوں وہ جانتے ہیں۔ ایسا ہو رہا ہے، یہ کاروبار ہو رہا ہے یا کسی ایک آدمی نے کیا ہے؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہو رہا ہے یہاں پر۔ ایسا ہو رہا ہے۔ دیکھیے، کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے، کسی بڑی شخصیت کو سکوں سے تولنا ہے تو لوگ سکے لے لیتے ہیں اور 25-26 ہزار سکوں سے آدمی کا وزن برابر ہو جاتا ہے، تول لیتے ہیں۔
تھوڑا سا اور بڑھا لیجئے 30,000 کر لیجئے. اس کی حیثیت الگ ہے. وہاں واقعی روپے دے کر سکے خریدے جاتے ہیں. جی اور ایک یہ ہے کہ اس کو کاروبار بنایا جائے جی کہ 1,00,000 دے کر کے 1,84,000 لیا جائے جی اور نام سکوں کا لیا جائے. جی تو یہ دیکھا جائے کہ ان حضرت کے پاس وہ 1,84,000 سکے ہیں بھی کہ نہیں ہیں. جی کہاں سے وہ لائیں گے؟ آپ لوگ غور سے سنیے. پہلے دور میں سکوں کا ہی چلن تھا. لوگ چلتے تھے، لمبا کاروبار تھا، تو بوریوں میں سکے باندھ کر کے اونٹ پر رکھے جاتے تھے، لے کے چلتے تھے، اور پھر راستے میں ڈکیتی ہوتی تھی، ڈاکہ زنی ہوتی تھی، چھین لیے جاتے تھے. تو دنیا کی حکومتوں نے اتفاق کر لیا کہ سکوں کا لانے لے جانے کا چلن بند کیا جائے اور اسی جگہ پہ کاغذ کا نوٹ رکھا جائے. کاغذ کا نوٹ گننے میں بھی آسانی، جیب میں رکھنے میں بھی آسانی، لے کر سفر کرنے میں بھی آسانی، گھر میں رکھیے تو آسانی، بینک میں رکھیے تو آسانی. تو آج کون ہے جو پلٹ کر پرانی دنیا میں جائے اور روپے نہ رکھنا پسند کرے، روپے کے بدلے میں سکے خریدے؟ تو بوجھ ڈھونا ہو جائے گا. بوجھ ڈھونا ہوگا، بوجھ رکھنا ہوگا. 1,84,000 سکے کہیں رکھ دیے جائیں تو گھر بھر کے لوگ ملیں گے، تب جا کر اس کی صحیح گنتی بھی ہو پائے گی. پھر بھی صبح رہے گا پتہ نہیں کسی سے کوئی غلطی نہ ہوئی ہو. جی تو یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے جی کہ دنیا آج روز بروز آسانی کی طرف بڑھ رہی ہے، اور آپ جو ہے روز بروز 1-2 قدم نہیں، کئی 100 قدم پیچھے ہٹ کر کے پچھلی صدی میں جا رہے ہیں. اگر آپ سارے کام نئی صدی کے کر رہے ہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کام کو آپ نے 150 سال پہلے پلٹ کے کیوں کیا؟ آپ 150 سال پہلے پلٹ جائیں اور مفتی سے مسئلہ پوچھیں. ہم لوگوں کو جو درس دیا جاتا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ سوال جو آیا ہے، سوال سے ہی سوال کو بھی سمجھنا ہے اور سوال سے ہی ہم کو سائل کو بھی سمجھنا ہے. ہمیں سوال سے ہی سائل کو بھی سمجھنا ہے. یہ دھوکہ ہے، دھوکہ. دیکھیے، جہاں تک شریعت کا مسئلہ ہے، کسی بھی مفتی کے پاس رکھیے تو مفتی یہ بتائے گا کہ 100 روپیہ نوٹ ہے تو 100 روپے کے نوٹ کے بدلے میں 184 روپے کے سکے خریدنا جائز ہے. نقد بھی، ادھار بھی، کم بھی، زیادہ بھی، سب کی اجازت ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کو لاکھوں میں کر لیا گیا، ہزاروں میں کر لیا گیا. اصل سوال کا جواب یہی کہ جائز ہے، لیکن آنکھوں میں دھول نہ دھونکی جائے، دماغ کو پردے کے پیچھے نہ رکھا جائے. کوئی آدمی 150 صدی پیچھے پلٹ کر کے اپنی زندگی گزارنا پسند نہیں کرتا. اگر پسند کرتے ہیں تو گدھے پر سوار ہو کر سفر کیجیے، ٹرین کو چھوڑ دیجیے، ہوائی جہاز کو چھوڑ دیجیے. ہے کوئی جو آج سفر کے لیے گدھے کو پسند کرے، خچر کو پسند کرے؟ ہے کوئی نہیں پسند کرتا ہے. اگر اور کسی بھی چیز میں اس وقت جو کپڑے چلتے تھے وہ کپڑے پہنیے، اس وقت جو کھانا پینا تھا وہ کھانا پینا اپنائیے. آج تو آپ موجودہ صدی کی سب چیز اختیار کر رہے ہیں، اسی میں کون 150 سال پیچھے چلے گئے؟ دھوکہ نہ دیا جائے مفتی کو. ہم لوگوں کا یہ کام ہے. جواب تو وہی ہے اور کوئی مفتی وہی جواب دے گا، لیکن جو حقیقت بھی ہوگا، گہرائی میں اتر کر سوچے گا تو سمجھ جائے گا کہ یہ عقل عیار کا دھوکہ ہے. ہم عقل عیار کے دھوکے میں نہیں جا سکتے. نام لیا، اصل میں ہم نے بارہا یہ بتایا ہے کہ روپے کو روپے کے بدلے میں ادھار بیچنا ناجائز ہے. مختلف اجتماعات میں بتایا ہے. تب اس کا حل یہ نکالا گیا کہ روپے کو سکے کے بدلے میں بیچ دیا جائے. تو نام تو لے رہا ہے سکے کا، مگر نہ سکہ اس کے پاس ہے، نہ سکہ وہ دے گا، نہ سکہ یہ لے گا. اصل میں
صرف اس کا نام آ رہا ہے، حقیقت میں روپے کی بیع روپے کے بدلے میں ہو رہی ہے، اور روپے کی بیع جب روپے کے بدلے میں ہو تو یہ ناجائز ہے، حرام ہے، سود ہے، اس سے بچنا فرض ہے۔ کوئی بھی کرے، سب کو ہم حکم عام دیتے ہیں کہ لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے، لوگ اس سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ ہم عقل عیار کے دھوکے میں نہیں جا سکتے ہیں، جی یہ غلط بات ہے۔ کس طرح کا سوال کیا جائے؟ جی جی اگلا سوال یہ ہے، کریڈٹ کارڈ استعمال کرنے کا کیا حکم ہے؟ کریڈٹ کارڈ استعمال کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں؟ ہاں۔ جی کریڈٹ کارڈ میں بس یہ ہے کہ استعمال تو کریں آپ، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اگر کریڈٹ کارڈ سے آپ نے روپے حاصل کیے ہیں تو اس کا ایک وقت ہوتا ہے کہ اتنے وقت میں اگر آپ ادا کر دیتے ہیں تو انٹرسٹ نہیں دینا پڑے گا، اور اس وقت کے بعد انٹرسٹ دینا پڑے گا۔ تو انٹرسٹ نہ دینے کی جو مدت ہے اسی مدت کے اندر آپ ادا کر دیں تو آپ کے لیے جائز ہے، اور اس مدت کے بعد ادا کریں تو غلطی آپ نے کی ہے، وہ آپ جانیں۔ شریعت نے تو اجازت کا راستہ کھول رکھا ہے۔ جی شوہر ظالم ہے، بیوی کو نان و نفقہ بھی نہیں دیتا، بیوی طلاق کا مطالبہ کرتی ہے مگر شوہر طلاق بھی نہیں دیتا، ایسی صورت میں بیوی کیا کرے؟ کیا قاضی اس نکاح کو فسخ کر سکتا ہے؟ پھر پڑھیے، شوہر شوہر ظالم ہے، بیوی کو نان و نفقہ نہیں دیتا، بیوی طلاق مانگتی ہے، طلاق بھی نہیں دیتا، تو اس صورت میں بیوی کیا کرے؟ کیا قاضی کے پاس جا کے نکاح فسخ کروا سکتی ہے؟ ہر مسئلے کا حل قاضی نہیں ہے، اور ہر جگہ دارالقضاء اہل سنت و جماعت کا قائم بھی نہیں ہے۔ وہ چاہے تو دارالقضاء میں جائے اور قاضی جو ہدایات دے ان کے مطابق عمل کرے۔ اس کا اصل حل یہ ہے کہ پنچایت کے لوگوں کو بھی کچھ کرنا چاہیے۔ جی جو پنچایت کے لوگ ہیں، قوم میں سمجھدار لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، ایسے لوگ اکٹھا ہوں اور اس مسئلے کو حل کریں۔ اگر ہر جگہ ایسی پنچایت ہو، ایسے لوگ ہوں اور عورتوں کے مسئلے کو حل کرنا چاہیں تو وہ حل کر لیں گے۔ اس کو بٹھا لیں شوہر کو، اس سے کہیں دو میں سے ایک کرو، یا تو طلاق دو یا پھر اس کو بہتر طریقے پہ رکھو۔ اگر اس کو منظور نہیں بہتر طور پہ رکھنا تو اسے ایک طلاق لے لی جائے، ایک طلاق بائن لے کر عورت کو آزاد کرا دیا جائے، پھر یہ عدت گزار کر جہاں چاہے نکاح کر لے۔ اس کا اسلم طریقہ یہی ہے جی کہ قوم کے لوگوں کو، اپنے بھائیوں کو اس پر توجہ دینے چاہیے، آپ لوگ اس کے لیے تیار ہوں اور اس طرح کے کاموں کے لیے اپنی پنچایت بنائیں اور پنچایت اس مسئلے کو حل کریں۔ جی کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کرنا کیسا ہے؟ کرپٹو کرنسی، جی اور یہ تو ابھی آزاد میدان میں بھی سوال آیا تھا، جی اور یہ کوئی 7-8 سال سے سوال آ رہا ہے۔ جی جی میں نے یہ بتایا ہے کہ کرپٹو کرنسی شرعاً مال نہیں ہے، جی اور اس کی قانونی حیثیت بھی کوئی نہیں ہے۔ جی ہماری حکومتوں نے اس کو لیگل حیثیت نہیں دی ہے، جی تو نہ تو شرعاً مال ہے اور نہ ہی قانوناً مال ہے، اور جو چیز مال نہیں ہے اس سے کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جی آزاد میدان کا ایک سوال اور بھی یہاں پھر آیا ہے، شیئر مارکیٹ میں ٹریڈنگ کرنا کیسا ہے؟ شیئر مارکیٹ میں، ٹریڈنگ کرنا، ہاں یہ سوال آیا تھا وہاں پہ، ٹریڈنگ کرنا کیسا ہے؟ شیئر مارکیٹ کے تعلق سے ہمارے علماء نے بہت پہلے 1993 میں ہی یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ اس سے بچا جائے، جی مگر ہم بھی برابر یہ ہدایت کرتے رہے کہ بچیے، مگر لوگ کثرت کے ساتھ اس میں شریک ہوتے گئے اور پوری دنیا میں لوگ اس میں مبتلا ہو گئے۔ ہم سب کو گناہگار قرار دیں یہ بڑا مشکل ہے، تب اس میں جو گنجائش کی راہ ہے وہ ہم بتا دیتے ہیں کہ آپ ایکویٹی شیئر لے سکتے ہیں، ایکویٹی شیئر لے سکتے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ آپ کی نیت یہ ہو کہ پریفرنس شیئر کے ذریعے جو انٹرسٹ کا لین دین ہوتا ہے ہم اس پر راضی نہیں ہیں، ہم اس کو دل سے برا جانتے ہیں۔ پریفرنس شیئر میں جو انٹرسٹ کا لین دین ہوتا ہے ہم اس پہ راضی نہیں ہیں، ہم اسے ناپسند کرتے ہیں۔ اس شرط کے ساتھ آپ ایکویٹی شیئر لے سکتے ہیں، نفع نقصان کا ذمہ دار آپ ہوں گے،
ہم نے 12 بتایا کہ اس سے بچنا چاہیے. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ اس سے بچنا بہتر ہے, بچیے. لیکن آپ پڑھنا ہی چاہتے ہیں تو گناہ سے بچنے کے لیے ہم یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ایکویٹی شیئر زیادہ سے زیادہ لے سکتے ہیں, پریفرنس شیئر نہیں لے سکتے. اور پریفرنس شیئر میں جو انٹرسٹ کا کاروبار لین دین ہوتا ہے اس کو دل سے ناپسند کیجیے اور کہہ دیجیے کہ ہمیں وہ پسند نہیں ہے. تو اس شرط کے ساتھ آپ ایکویٹی شیئر لے سکتے ہیں. نفع نقصان کا ذمہ دار آپ ہوں گے, ہم نہیں ہوں گے. اور بہتر یہ ہے کہ جب کاروبار عروج پر ہو تو اسی وقت آپ کو باہر آ جانا چاہیے. شیونگ کریم چہرے پر لگانے سے وضو رہے گا یا نہیں؟ کون سی کریم؟ وہ آفٹر شیو جو لگاتے ہیں اچھا, چہرے پر. چہرے پہ اصل میں اصل داڑھی مونڈے نا, پھر وہ ٹھنڈا ٹھنڈا لگاتے ہیں, اچھا لگتا ہے. داڑھی مٹتے ہیں, ہم سجاد بھی چاہتے ہیں. ہاں سنا ہے کہ اس میں الکوہل ہوتا ہے, تو اس سے وضو رہے گا کہ نہیں؟ ارے پہلے یہ بھی پوچھو داڑھی بڑھانا جائز ہے کہ نہیں. ایک شعر سنا تھا جی. بیچ خیرآباد میں مشہور ایک حجام ہے, موڑتا ہے داڑھیاں, اسلام اس کا نام ہے. اسلام اس کا نام ہے. موڑتا ہے داڑھیاں. دیکھیے داڑھی مڈانا تو حرام و گناہ ہے, ہم اس کی اجازت نہیں دیتے. جی. لیکن آپ کو سوال کس کے بارے میں؟ کریم کے بارے میں. ہاں, یہ وہ جو آفٹر شیو لوشن آتا ہے. ہاں, جو لوشن لگاتے ہیں. جی. تو اگر آپ پہلے سے باوضو ہیں تو آپ کا وضو برقرار رہے گا. اگر آپ کو تحقیق ہو جائے کہ اس میں الکوہل کی ملاوٹ ہے, آمیزش ہے, ہمیں اس کی کوئی تحقیق نہیں. آپ کو تحقیق ہو, یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ واقعی اس کے اندر الکوہل کی ملاوٹ ہے, ملایا گیا ہے, تو آپ اس کو مت لگوائیے. اور لگوا لیے ہیں تو چہرے کو دھو کر کے 3 مرتبہ دھو کر پاک کر لیجیے. 1 مرتبہ دھو لیا اور پھر ہاتھ بھی پونچھ دھو لیا, پھر دوبارہ دھوئیے, ہاتھ بھی دھو لیجیے, پھر تیسری مرتبہ دھوئیے, تو چہرہ پاک ہو جائے گا. وضو نہیں ٹوٹے گا, وضو برقرار رہے گا. جی سبحان اللہ. سرکاری جاب کرنے والوں کے لیے مارگیج لون لینا ضرورت کے حساب سے جائز ہے یا نہیں؟ کون سا لون؟ مارگیج لون, جو جیسے اپنے پاس فلیٹ ہے تو اس کو مارگیج پہ دے دیا اور لون لے لیا اس کو. اچھا, رہن پر دے دیا. رہن پر, ہاں. جی. اچھا, لون لینا اور اپنی زمین جائیداد وغیرہ کو رکھنا, گروی رکھ دینا. گروی رکھنا. جی. کس کام کے لیے آپ لون لے رہے ہیں یہ نہیں بتایا. دیکھیے, اگر آپ کے پاس حیثیت ہے کہ آپ قرض کی قسطوں کو ٹائم سے ادا کر سکتے ہیں, تو اس شرط کے ساتھ ہم کچھ لون کی اجازت دیتے ہیں. ہوم لون, گھر بنوانے کے لیے آپ لون لے سکتے ہیں. اور 2 ویلر یا 4 ویلر کی آپ کو ضرورت ہے, شوق نہیں, ضرورت ہے واقعی, آفس میں جانا ہے, آنا ہے, اور آپ کا خرچ ٹریولس کی گاڑیوں سے زیادہ ہو جاتا ہے, اس میں اس کا بچت ہو جائے گی اور قرض بھی ادا کرتے رہیں گے اور آپ کا نفع بھی ہوگا, تو ہم 4 ویلر 2 ویلر کی بھی ایسے کام کے لیے اجازت دیتے ہیں. تجارت کے لیے اگر آپ ہوم لینا چاہتے ہیں, وہ تجارت آپ کے علاقے میں اچھی چلتی ہے, آپ کی اطمینان ہے کہ اس میں نفع زیادہ ہوگا, تو آپ تجارت کے لیے بھی لون لے سکتے ہیں. تو تجارت کے لیے لون لے سکتے ہیں, ہوم لون لے سکتے ہیں, اور کیا بتایا, گاڑی کے لیے بھی جب اس میں آپ کا نفع ہو یہ بھی لے سکتے ہیں. ایک لون اور ہے, بہت سے بڑے لوگ انکم ٹیکس کے زد میں آتے ہیں, تو حکومت کا قانون یہ ہے کہ اگر تم مجھ سے لون لوگے تو انکم ٹیکس سے بچ جاؤ گے. جی. یہ حکومت خود آپ کو رہنمائی کرتی ہے, تو حکومت کی رہنمائی کے مطابق آپ لون لے کر اپنے کو انکم ٹیکس کے خطرات سے بچانا چاہیں تو بچا سکتے ہیں. یہ 4 طرح کی لون ہے جس کی اجازت ہے, اور بقیہ سے ممانعت ہے. آن لائن پیمنٹ کرنے کے لیے سروس چارج لینا کیسا ہے؟ آن لائن کچھ تشریح کیجیے. جیسے مجھے کسی کو آن لائن پیمنٹ کرنا ہے, لیکن میرے پاس وہ سمجھ لیجئے کہ پے ٹی ایم مشین, پے ٹی ایم نہیں ہے, یا پھر میں اپنے موبائل سے نہیں کر سکتا ہوں,
लेकिन उसको ऑनलाइन पे करना है, तो मैं आपसे कहता हूं कि आप वो पेमेंट कर दीजिए अपने मोबाइल से या अपने कार्ड से, आप मेरी तरफ से उस कंपनी को पे कर दीजिए और उसके लिए मैं आपको हाँ, कुछ अगर इसके दूंगा। लिए उजरत मुकर्रर कर दी है जी कि हम तुम्हारा ये काम कर देंगे और इतने % मसलन उजरत लेंगे, तो ये जायज़ है। जायज़ काम पर उजरत लेना जायज़ है और नाजायज़ काम पर उजरत लेना नाजायज़ है। ये जायज़ है, लिहाजा आप थोड़ी सी उजरत ले सकते हैं, इतनी उजरत न लें कि जिससे उसका इस्तेहसाल हो, बल्कि आपका भी भला हो उसका भी भला हो। कमीशन लेना किन सूरतों में जायज़ है? कमीशन लेना, जी साहब हम ये तो नहीं बताएं किन सूरतों में जायज़ है। आप जो लेना चाहते हैं वो वाक़या बताइए, हम लोग वाक़या का जवाब देते हैं, कोई उसूल नहीं बताते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूँ, उन्होंने कुछ नहीं लिखा है, घर लेना है मुझे और मुझे नहीं पता कि कहाँ पर घर बिक रहा है। एक आदमी है जो उसकी एजेंसी रखता है और वो बताता है कि फ़लाँ जगह पर घर आपको मिल जाएगा, इस रेट में मिल जाएगा, तो उसकी उस काम के लिए मैं उसको कमीशन दूंगा। ये जायज़ है। जी वो आप अगर वो आप सिर्फ मशवरा दे तो नहीं, लेकिन अगर वो एजेंट आपका काम करता है जी कि बताता भी है और उसके लिए दौड़ धूप करता है, आपसे भी राब्ता उनसे भी राब्ता, और बातचीत तय करा करके खरीदवा देता है, बिचवा देता है, तो उसको उजरत कमीशन देना जायज़ है। कमीशन ये उजरत है और जायज़ काम पर उजरत देना लेना जायज़ है। जी। यकमुश्त दाढ़ी रखी है लेकिन कुछ बाल इधर बड़े हैं, कुछ इधर बड़े हैं, कुछ इधर बड़े हैं, उनको सेट कर सकते हैं कि नहीं? चेहरे के जो बाल हैं इनको आप साफ कर सकते हैं और गले पर जो बाल आते हैं इनको भी साफ कर सकते हैं। दाढ़ी, ये दाढ़ की जो हड्डी होती है ना, दाढ़ की हड्डी पर और उसके आसपास में जो उगने वाले बाल हैं वही दाढ़ी है, उसको महफूज रखिए। बाकी को आप साफ कराना चाहे साफ करा सकते हैं। मूंछ बिल्कुल साफ कर सकते हैं या थोड़ी रखनी चाहिए? मूछ थोड़ी रखनी चाहिए। मूछों के लिए पस्त करने को घुमाया, मोछें पस्त कीजिए, जैसे हम लोगों ने पस्त कर रखी हैं तो पस्त कीजिए, बहुत बड़ी बड़ी मोछें न रखिए। जी। एक साहब इंदौर के ही लगते हैं, उन्होंने सवाल लिखकर भेजा है कि यहाँ एक दौर चल रहा है जिसको बंद किराया कहा जाता है। यहाँ जब उलमा बैठे हैं, अगर उनको इसके बारे में कुछ पता हो तो यहाँ थोड़ा सा अपडेट भी दे सकते हैं। वो बंद किराया, बंद किराया, जिसमें किराएदार मालिक मकान को कुछ माह के लिए या कुछ साल के लिए 2, 3, 4 लाख रुपए दे देता है और फिर मुद्दत पूरी हो जाने पर पूरी रकम वापस ले लेता है। उस दौरान कोई किराया अदा नहीं करता, कुछ जगह 500 रुपया अदा कर देते हैं। इस तरह से करना कैसा है? ये बंद किराया क्या है साहब बताएंगे आप लोग? अच्छा फिर मतलब पढ़िए। किराएदार मालिक के मकान का जो मालिक है उसको कुछ महीने के लिए या 3-4 साल के लिए या कुछ साल के लिए 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, जितनी उसकी हैसियत है उतने रुपए उसको दे देता है जिसका मकान है उसको। और फिर जब मुद्दत जो तय हुई थी वो मुद्दत पूरी होने के बाद पूरी रकम वापस ले लेता है। ठीक है। कोई किराया उसका अदा नहीं करता। ये भी लिखा है कि कुछ जगह 500 रुपये अदा कर दिया जाता है। इसका हुक्म ये है, ये नाम बंद क्या लिखा? बंद किराया। बंद किराया है। बंद किराया का मतलब किराया लेस, यानी किराया नहीं है। किराया बंद है, किराया नहीं, ये उसका मतलब जी। किराया का दरवाजा बंद, ये मतलब हुआ। तो किराया का दरवाजा बंद हो और आपने किसी को लोन दिया मसलन 1 लाख रुपया और उससे उसका मकान या दुकान आपने गिरवी के तौर पर ले लिया, इस हद तक जायज़ है। लेकिन वो मकान या दुकान अगर आप उससे फ़ायदा उठाते हैं, मसलन उसमें रहते हैं या आपने किसी को किराए पर दे दिया है या उसमें आप अपनी तिजारत कर रहे हैं, तो आपने उसकी दुकान से, मकान से फ़ायदा उठाया, तो गिरवी रेहन वाले मकान या दुकान से फ़ायदा उठाना ये सूद है और हराम व गुनाह है। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, मुस्नद हारिस की हदीस है कि हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु कर्ज़िन जर्रा नफ़ान फ़हुवा रिबा। कोई भी कर्ज हो जब उससे कुछ भी नफ़ा
لیا جائے تو وہ ربا ہے اور سود ہے۔ 1 لاکھ قرض دیا، لون دیا، قرض دیا، رہن کے نام پر، گروی کے نام پر، بند کرایہ کے نام پر مکان یا دکان لے لیا، اب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، چاہے رہتے ہیں یا دوسرے کو اڑانے کے لیے دیا یا کرایہ پر دے دیا، تو یہ نفع ہوا۔ یہ نفع رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ربا ہے، سود ہے، اور سود حرام و گناہ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، اس سے بچا جائے۔ جیسے انہوں نے لکھا کہ 500 روپیہ دے دیتے ہیں کچھ لوگ، نہیں، بند کرایہ ہے تو بند کرایہ کا مطلب کرایہ لیس ہے، یعنی کرایہ کا دروازہ بند ہے جی۔ اگر کرایہ لے تو ہاں، دیکھیے یہ سوال سنا دیجیے پہلے، انہوں نے جو سوال کیا ہے، سوال یہ پوچھ رہے ہیں، ہمارے یہاں علماء کرام جو بیٹھے ہیں وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ 4 لاکھ ایڈوانس اس نے دے دیا مالک مکان کو، اور 500 روپیہ کرایہ دونوں کی منظوری سے ہو گیا، طے ہو گیا پر مہینہ، ہے نا، ہر مہینہ۔ جی یہ جناب ایڈوانس نہیں ہے، جی ایڈوانس کہتے ہیں پیشگی رقم کو۔ جی کس چیز کی پیشگی رقم ہے؟ وہ کرایہ پیشگی ہے یا دام پیشگی ہے، کیا چیز ہے؟ یہ لفظ بے معنی ہے۔ ایڈوانس کا مطلب یہ ہے پیشگی جو چیز دے دی جائے۔ پیشگی کا مطلب کیا ہے؟ مکان کو کرایہ پر لے لیا اور پہلے ہی اس کی اجرت دے دی، یہ پیشگی ہو گیا۔ جی پہلے بات طے ہو گئی کہ مکان ہم کرایہ پر لیتے ہیں 5 سال کے لیے، اور اس کی پیشگی اجرت مثلا 5 لاکھ روپے ہے، وہ ہم ابھی دے دیتے، تو وہ ایڈوانس ہے۔ جی اور یاد رکھیے جب پیشگی اجرت آپ دے دیں گے، ایڈوانس دے دیں گے، تو اس کو واپس نہیں لیا جاتا ہے، جی اور یہاں پورا واپس لیا جاتا ہے، جی واپس لے پورا 5 لاکھ روپے واپس لیا جائے گا۔ جی تو جناب یہ ایڈوانس کہاں کا ہوا؟ جی یہ لفظوں کا کھیل ہے، اسی طرح کی بات ہے، یہ ہاں اسی طرح کی بات ہے، یہ لفظوں کا کھیل ہے، لفظوں کی بازی گری ہے، یہ ایڈوانس نہیں ہے۔ کس چیز کا ایڈوانس؟ ہم نے کوئی سامان خریدا، مثلا ہم نے خرید لیا، ہم نے کہا یہ کتاب ہم کو چاہیے اور چلیے آج نہیں ہے تو آپ کل دے دیجئے گا، اور ہم نے اس کا 100 روپیہ ابھی دے دیا، 300 روپیہ کیا ہوا؟ ایڈوانس ہوا۔ ہم جب آپ کو 100 روپیہ دے دیں گے تو کیا آپ ہم کو واپس کریں گے؟ نہیں، واپس نہیں کریں گے، وہ تو کتاب دیں گے نا، وہ تو کتاب دیں گے نا۔ جی ایڈوانس جو ہوتا ہے کسی چیز کے بدلے میں ہوتا ہے، کسی چیز کے مقابل میں ہوتا ہے، جی چاہے سامان کے مقابل میں ہو، چاہے کرایہ کے مقابل میں کچھ ہو، اور وہ کبھی واپس نہیں ہوتا ہے۔ ایڈوانس دام ہو تو واپس نہیں ہوتا ہے، ایڈوانس کرایہ ہو تو واپس نہیں۔ پھر ایڈوانس کہاں ہے؟ لفظوں سے نہ کھیلا جائے، یہ لفظی بازی گری ہے۔ ہم ایسی بات کہنا شریعت کا مسئلہ پوچھنے کے لیے اجازت نہیں دیتے۔ جی کسی نہیں، سن لیجیے، آپ کو ہم نہیں بتا رہے ہیں، جو لوگ ایسا کرتے ہیں ہم ان کو بتا رہے ہیں۔ جی اس سے کیا ہوتا ہے نا کہ مفتیوں کو دھوکہ ہو سکتا ہے، ایڈوانس کے نام پر کہہ دیں گے جائز ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ ایڈوانس نہیں ہے۔ ایڈوانس نام پر کہہ دیں گے جائز ہے، حالانکہ وہ ایڈوانس نہیں ہے۔ فتویٰ مل جائے گا جائز ہے، حالانکہ وہ ایڈوانس نہیں ہے۔ تو اس لیے میں پہلے آپ کو یہ سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ وہ ایڈوانس نہیں ہے، وہ پیشگی رقم نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ قرض ہے۔ قرض، سیدھے سیدھے کہیے کہ وہ قرض ہے، وہ لون ہے۔ جی 4 لاکھ روپیہ 5 لاکھ روپیہ لون دیا، یہ اسی لیے تو واپس لے رہا ہے نا۔ ہاں لون نہیں ہوتا تو واپس کیوں لیتا وہ؟ جی اب آیا مسئلہ کرایہ کا۔ طے یہ ہوا کہ یہ مکان، یہ انہوں نے کہا کہ ہم 5 لاکھ روپیہ تم کو قرض دے رہے ہیں، اس شرط پر کہ یہ مکان تم مجھ کو کرایہ پر دے دو یا دکان تم مجھ کو کرایہ پر دے دو۔ تو دیکھیے، قرض دینا اس شرط پر کہ کوئی اپنا مکان کرایہ پر دے، قرض دینا اس شرط پر کوئی اپنی دکان کرایہ پر دے، یہ بھی ربا اور سود ہے۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابہ کرام فرماتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع شرط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرما دی ہے بیع سے اور شرط سے، یعنی شرط لگا کر بیع کرنے سے منع کر دیا ہے۔ شرط سے مراد ایسی شرط ہے جس میں کوئی نفع ہو، جی اور جو حکم بیع کا ہے، خرید و فروخت کا ہے، وہی حکم اجارے کا ہے، کرایہ داری کا بھی ہے۔ جی تو یہ ممانعت جیسے بیع سے ہے ویسے اجارہ داری سے بھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے
ایسے اجارے سے بھی جس میں شرط ہو. یہ اجارہ کیوں کس شرط پر دے رہے ہیں؟ اس شرط پر دے رہے ہیں مکان کو دکان کو کرائے پر دے رہے ہیں کہ تم ہم کو 5 لاکھ روپے قرض دو. یا 5 لاکھ روپے کیوں دے رہے ہیں؟ اس شرط پر کہ تم یہ مکان کرائے پر دے دو. یہ وہی ہیلا ہے اور یہ ہیلا بس درست نہیں ہے. ہیلے کے لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے 10 راستے بتائے ہیں. فتاوی رضیہ پڑھ لیجئے, کفل الفقائم ہمارے علماء کرام پڑھ لیں, کفل الفقی الفاہم فی احکام قطاس الدراہم, اس میں اعلیٰ علیہ رحمۃ الرضوان نے سود سے بچنے کے 10 راستے بتائے ہیں. جو راستہ یہاں پر قابل عمل ہو سکتا ہے وہ بتائیے, قوم اس پر عمل کرے. صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بار شریعت میں بھی ان میں سے کئی ایک راستے بتائے ہیں. بار شریعت میں سود کے بیان کے آخر میں یہ سود سے بچنے کے جو راستے بتائے ہیں ان راستوں کو اپنائیے. اپنی طرف سے آپ کوئی راستہ اپنائیں گے تو صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو راستہ کرایہ کا آپ اپنا رہے ہیں یہ غلط ہے, ناجائز ہے, سود ہے, گناہ ہے. اس سے بچیے. جی وقت ہو گیا ہے مغرب کا, اس لیے آپ کی اجازت سے جی اس کو اسی پر موقوف کرتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسائل کو سچے دل سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کھڑے ہو جائیں اور صفیں درست